بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاً تو یہ سوال عمرے سے متعلق تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے عمرے سے فارغ ہو گیا ہے تو اس کے بعد کیا وہ دوسرا یا تیسرا یا چوتھا عمرہ کسی زندہ شخص کی طرف سے کر سکتا ہے، یا اگر ایک سے زائد طواف کر رہا ہے تو طواف کیا زندہ شخص کی طرف سے کیا جا سکتا ہے؟ تو مناسب معلوم ہوا کہ اس پہ تبصرہ کر دیا جائے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ایصال ثواب صرف مردہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، زندہ لوگوں کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو بس مردہ لوگوں کی طرف سے عمرہ ہو رہا ہوتا ہے، کسی زندہ شخص کی طرف سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس کا ثواب بس مردہ لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے، کسی زندہ شخص کو پہنچایا ہی نہیں جاتا عام طور سے۔ یا کوئی اور خیر کا کام کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں تو مردوں کی طرف سے تو ہوتا ہے، زندوں کی طرف سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ کوئی بھی خیر کا کام ہو، جس طریقے سے وہ مردوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، ایسے ہی زندوں کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ ایک عمرے سے فارغ ہوئے، دوسرا عمرہ آپ کے جو والد ہیں جو ابھی حیات ہیں ان کی طرف سے کیجیے، آپ کے بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ حیات ہیں زندہ ہیں ان کی طرف سے کیجیے۔ آپ نے قرآن مجید کو پڑھا، اس کا ثواب جیسے آپ مردے کو پہنچا رہے ہیں اس میں زندوں کو بھی آپ شامل کیجیے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والد صاحب جو ابھی حیات ہیں ان کو پہنچا دیجیے۔ تو یہ بالکل جائز اور درست طریقہ ہے۔ کوئی بھی خیر کا کام کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، کوئی بھی نیک کام کریں تو اس میں جیسے آپ مردوں کو شامل کریں ایسے ہی زندوں کو بھی آپ شامل کریں، سب کو جو ہے اس کا ثواب پہنچائیں۔ تو یہ خیال صحیح نہیں کہ ایصال ثواب صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے، زندوں کے لیے نہیں ہوتا، زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب ہوتا ہے۔ اور اہل علم نے قرآن مجید کی آیتوں سے اور احادیث سے استدلال کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تو اس آیت کے اندر جیسے یہ مانگا گیا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، ایسے ہی ہماری بھی مغفرت فرما۔ تو اپنے لیے بھی جو ہے دعائے مغفرت گویا کہ اس آیت کے اندر مانگی گئی ہے، اور ہم میں جو ہے اپنی ذات بھی شامل ہے اور دوسرے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو حیات ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی فرمایا کرتے تھے تو 2 مہینے ذبح کیا کرتے تھے۔ ایک مہینہ جو ہوا کرتا تھا وہ اپنی امت کی طرف سے ہوا کرتا تھا، اپنی امت کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب امت کے اندر وہ لوگ بھی شامل تھے جو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور وہ لوگ بھی شامل تھے جو حیات تھے۔ تو اس سے بھی جو ہے اہل علم نے جو ہے استدلال کیا ہے۔ اور ایسے ہی یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے جنازے کے اندر اللہم اغفر لحینا و میتنا، کہ خدایا ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے جو مردے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، تو اس سے بھی اہل علم نے استدلال کیا ہے۔ ایسے ہی بحر الرائق کے اندر عبارت موجود ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ فَإِنَّ مَنْ صَامَ وَصَلَّى وَتَصَدَّقَ وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَالْأَحْيَاءِ جَازَ وَيَصِلُ ثَوَابُهَا إِلَيْهِمْ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے یا نماز پڑھے یا صدقہ کرے اور اس کا ثواب کسی دوسرے شخص کو پہنچائے، اور وہ دوسرا شخص چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو تو یہ جائز ہے، اور اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے اہل سنت والجماعت کی نزدیک۔ تو بے شک آپ عمرہ جو ہے کسی زندہ شخص کی طرف سے کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی خیر کا کام ہو آپ زندوں کی طرف سے کریں، مردوں کی طرف سے کریں، سب طرح سے جائز و درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔